खैबर पख्तूनख्वा एक सीरियस विक्टिमाइज हुआ हमेशा जो टेररिज्म का इशू है उससे नो डाउट बड़ी कुर्बानियां दी लोगों ने और एक बड़ा टैलेंट भी है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर। ये इशू थम क्यों नहीं पा रहा? आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की, जो पॉलिटिकल आपके जो वहाँ पे एमपीएस एमएनएज हैं, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कि वो गवर्नमेंट को या रियासत को पावर करा सकें, तो एज सच हमें लूप में नहीं लिया गया अभी तक, और हम ये समझते हैं कि हम रोल प्ले करना चाहते हैं, हमारा मुल्क। आज भी हम जब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो लगता है कि देयर इज अ गैप between the other Pakistan and other Khyber Pakhtunkhwa and the merged district. सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा को सबसे बड़ा जो मद है, जो हमारा नेट हाइडल है, उसमें है हमारा टोबैको सेस है जो सुबागवी से जाता है हर साल 130-150 अरब रुपए हैं। हमने ये रियलाइज नहीं किया था फाटा ने उस टाइम कि हम जब खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बने जाएंगे तो हम जो है बहुत बेहतर हो जाएंगे, एंड इट वाज नॉट डन आफ्टर लाइक मेजर आई मीन इंटरवेंशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग कि यार क्या होना चाहिए। हम एक छोटा सा भी लॉ बनाते हैं तो एंड इट वाज डिसाइडेड हैपहैज़र्डली आई वुड से, एंड बट वी वर वेरी एक्साइटेड। एक तरफ तो हम इतने ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं, इतनी ज्यादा लोगों को जो है वो कोशिश कर चुके हैं कि उस सारे इशू को जो है वो टैकल किया जाए, बट दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट भी इंक्रीज हो रही है। सो क्या आप समझते हैं कि जो टेररिस्ट का नैरेटिव चल रहा है इन इलाकों के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांग है और उसको एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है थ्रू पीपल लाइक यू? आपने काउंटर नैरेटिव की बात की, मेरी काउंटर नैरेटिव जो है वो है मेरा जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट के साथ। लोगों को एक्सेस टू जॉब्स, ठीक है ना, एक्सेस टू सर्विसेज, तालीम, हेल्थ, यू नेम इट, लेकिन वो चीज हम बहुत पीछे रह गए हैं उसमें। तो वहां पे हमारी फिर जब हमारा मर्जर हुआ तो हमने यहाँ पे सिविल कोर्ट जैसे जो हमारा हमने उसको एक्सटेंड किया, हमने उसमें जो है उसके बाद हमारे एमपीएस के इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, बड़े लोगों ने उसमें शिरकत की, लेकिन हमने उसको उस तरह फाल नहीं किया। मिसिंग कंपोनेंट जो स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट है, that can also play a very good role in addressing the issues of the local people. और specifically अगर हम बात करें केपी की तो 2013 में एक बड़ा मैंडेट दिया गया था कि भाई स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स और ग्रॉस रूट लेवल तक जो है वो डेवलपमेंट का फंड जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, बट अभी वो इश्यूज है नहीं है। तो ये तो आपके अपनी हुकूमत के हाथ में है कि वो एक स्ट्रॉन्गर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप करे जो ग्रॉस रूट लेवल तक एम्पावर करे उसको। ये मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। 2013 से 18 तक जो भी हमारा पैरा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था वो बड़ा अच्छा इलेक्शन था। लास्ट 4 साल का जब ये इनका टेन्योर पूरा हुआ है, मैं बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हालांकि बीइंग द एमपी ऑफ द एरिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि पावर्स जो हैं वो जो है डिवॉल्व हो, नीचे तक जाएं। आज मैं अगर आपके सामने एमपी इलाके का बैठा हूं तो इसमें मेरे लोकल जो चेयरमैन है उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो बंदा अब सही वोटों से आया होता है ना जी, उसको बहुत ज्यादा ध्यान होता है अपने लोगों का, ठीक है, तो वो तो रेस्ट एश्योर्ड कि वो हमारे मौजूद इलाके में। अब द ओनली थिंग दैट आई नीड इज कि मुझे जो मैंने डायग्नोसिस कर लिया, ठीक है ना, बड़े छोटे छोटे लोगों के इश्यूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, दहशतगर्दी स्पेशली अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में कि दहशतगर्दी का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर और स्पेसिफिकली इन द खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा एक सीरियस विक्टिम रहा हमेशा से टेररिज्म का, और उसमें हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट्स के लोग हैं, जो हमारे इवन जो छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कुर्बानियाँ दी। डिफरेंट लेवल पे एफर्ट्स हुई। जब एपीएस का वाक़या हुआ उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन आज तक भी वो इशू उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा। इस सारे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक मेजर जो शायद स्टेक होल्डर है हमारे, वो हमारे पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनका यकीनन एक बड़ा पॉजिटिव रोल हो सकता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर उनको इंगेज किया जाए, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक कम्युनिटी इंगेजमेंट करें, कम्युनिटी इंटेलिजेंस का काम करें, लोगों को मेन स्ट्रीमिंग के लिए एफर्ट्स करें, तो शायद एक बेहतर रोल प्ले हो सकता है। क्या पॉलिटिकल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली उनका क्या रोल हो सकता है और किस तरीके से वो बेहतर एफर्ट्स कर रहे हैं और मज़ीद कर सकते हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आसिफ खान साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि खैबर पख्तूनख्वा एक सीरियस विक्टिमाइज हुआ हमेशा जो टेररिज्म का इशू है उससे, नो डाउट बड़ी कुर्बानियाँ दी लोगों ने और एक बड़ा टैलेंट भी है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर। ये इशू थम क्यों नहीं पा रहा? शुक्रिया, आपने बड़े बहुत ही बर्निंग इशू को हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, अपर से, और कौम मेरी महसूद है, और हम बड़ी मुश्किल में जो है
ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اور دہشت گردی سے ہم کوئی تقریباً 2004 آنورڈ سے ہم اس سے دو چار ہیں. اور ہم نے یہ سوچا کہ 2018-19 میں ہمیں ایسا فیل ہوا کہ دہشت گردی ونس اینڈ فار آل ہم نے ساری ختم کر دی ہے. لیکن اس کی یہ جو ری ایمرجنس آئی وڈ سے 2022 کے بعد جس طرح ہوئی ہے اور ابھی ہم جدھر کھڑے ہیں, تو پہلے تو صرف ساؤتھ وزیرستان تھا. ابھی ہمارے جو سیٹل ڈسٹرکٹس تھے ٹانک, یہ خان, لکی, بنو, کرک, کوہاٹ کے کچھ ایریاز, اینڈ پھر جب آپ اس طرف جائیں مومند اور وہ ادھر حالات آپ کے سامنے باجا اڑ کے, تو یہ ہمیں کئی جو ہے ہمیں ابھی سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور 22 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس جنگ میں, اور ہمیں کچھ اس قسم کے کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. آپ نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کی, جو پولیٹیکل آپ کے جو وہاں پہ ایم پی ایز, ایم این ایز ہیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف کہ وہ گورنمنٹ کو یا ریاست کو باور کرا سکیں. تو ایز سچ ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا ابھی تک, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رول پلے کرنا چاہتے ہیں, ہمارا ملک ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ وزیرستان ایک اسٹرانگ پاکستان کی پہچان ہے. جس دن ہم وزیرستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر پائیں گے, ان لوگوں کو جو ان کے حق ہیں وہ دیے, جو ریاست نے جو ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر پائیں گے, ہم ان پہ خرچہ کریں گے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے, تو ہم اسٹرانگ پاکستان بنا پائیں گے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بڑا سیریس ایفرٹ ہوئی کہ فاٹا کو جو ہے وہ مرج کیا گیا اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے, اور آپ کی ہی پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ حکومت بھی ہے خیبر پختونخوا میں, اور آپ لوگوں نے یہ اسٹیپ بھی لیا باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے. لیکن آج بھی ہم جب مرج ڈسٹرکٹس کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ دیر از اے گیپ between the other Pakistan and other Khyber Pakhtunkhwa and the merged districts. What's the reason? جی فرسٹ آف آل آئی ووڈ سے کہ جی جب 18 امینڈمنٹ تھا, ہم نے بڑا زور و شور سے, میں اس پہ آج کل اسمبلی میں بڑا بات کر رہا ہوں, بڑی زور و شور سے we were very excited to be the part of to be in the mainstream of Khyber Pakhtunkhwa, not realizing کہ Khyber Pakhtunkhwa itself is reeling under terrorism, incompetency, you name it, overpopulation, lack of resources, and جو سینٹر نے خیبر پختونخوا کو سب سے بڑا جو مد ہے, جو ہمارا نیٹ ہائیڈل ہے, اس میں ہے ہمارا ٹوبیکو سیس ہے جو سوباگوی سے جاتا ہے ہر سال 130-150 ارب روپے ہیں. ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا تھا فاٹا نے اس ٹائم کہ ہم جب خیبر پختونخوا کا پارٹ بنے جائیں گے تو ہم جو ہے بہت بہتر ہو جائیں گے. اینڈ اٹ واز ناٹ ڈن آفٹر لائک میجر انٹروینشن آف پیپل ڈسکسنگ کہ یار کیا ہونا چاہیے. ہم ایک چھوٹا سا بھی لا بناتے ہیں تو اینڈ اٹ واز ڈیسائڈیڈ ہیپہیزرڈلی آئی وڈ سے, بٹ وی ور ویری ایکسائٹیڈ ایز ٹرائبلز, وی ور ویری ایکسائٹیڈ. لیکن اب آنیسٹلی 8 years ڈاؤن دا لائن ہمیں بہت افسوس ہے اس کے اوپر. ہمیں اس پہ ایک سیریس ہمیں جو ہے نا دوبارہ ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہم اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, ہمیں اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی چاہیے. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. فیڈریٹنگ یونٹ جتنے زیادہ ہوں گے, جتنے چھوٹے ہوں گے, ایک آئین کے نیچے, ایک ملک کے نیچے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں کہ پاکستانیت کو فروغ ملے گا, اس کے اپنائیت کو فروغ ملے گا. ہم اسٹیٹ پہ جو ہمارا اعتبار ہونا چاہیے جو ہم نہیں ہیں آج کل, اس کو جو ہے بحال کرنے میں ہمیں بڑا فائدہ ملے گا. کیونکہ اسٹیٹ کی ڈائریکٹ جب انٹرونشن ہوگی ان لوگوں میں اور ہمیں استعمال کیا جائے گا اسٹیٹ کی بہتری کے لیے, اس کو مضبوط بنانے کے لیے, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اپنا رول پلے کریں گے. لیکن جس طریقے سے ہم ایک نگلیکٹ کا شکار ہیں, اور اس سے جو لوگ خفا ہیں, اور ہمارے جو تو آنیسٹلی ایز اے پولیٹیکل ورکر of any party, میں پھر وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا, کیونکہ I want to be that bridge between the state and the people over there. تو اگر میں نہیں ہوں اور میرا جو ہے میں برج کا کردار ہی ادا نہیں کر پا رہا, تو اسٹیٹ جتنی بھی کوشش کر لے تو وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میری ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہوگی. کہ میں جب دونوں کو ایٹ پار نہیں لے کے ہوں, جب میں گورنمنٹ کا جو ان کے فائدے ہیں میں ان لوگوں کو تک نہیں پہنچاؤں گا, اور لوگوں کے سینٹیمنٹ جب تک میں وفاق کو نہیں دوں گا, تو پھر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریگولر انٹریکشنز ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ. وفاقی سب کچھ ہے جو آپ پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. 94 اور 93% آف دا اوور آل بجٹ ڈپینڈنٹ ہمارا کے پی کا ان کے اوپر ہے. پھر ہمیں جب انہوں نے مرج کیا تھا ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے, وہ وعدے آج کدھر کھڑے ہیں آپ مجھے بتا دیں. تو اگر وہ وعدے جس طرح کے ساتھ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ 10% بھی وہ پورے نہیں کیے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مرجر سے پہلے ادھر میجر آپریشن ملٹیپل آپریشنز ہوئے تھے, وہاں پہ لوگوں کے نقصان ہوئے تھے, ہمارے باغات کو نقصان پہنچا ہوا ہے, ہمارے کھیت تباہ برباد ہیں, ہمارے گھر گرے ہوئے ہیں. اور اس لوگوں نے امبریس کیا ہماری پاک افواج کو اس ٹائم, اور وہ آئے انہوں نے آپریشن کیا اور وہ چلے گئے اور پھر واپس آئے. تو ایک انگیجمنٹ ایک ملک میں ایک فوج کی اپنے لوگوں کے اوپر, تو اس کے ڈیفینیٹلی ریپرکشنز ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو دہشت گردی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور وہ سلپ ہو کے اب وزیرستان سے اور ٹرائبل ایریا سے نیچے سیٹلڈ ایریا میں آ گئی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں بڑے کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے, ہمیں ڈیلیبریشنز کرنی پڑیں گی, ہمیں ایگزیکٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ایشو کدھر ہے, کس طرح ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور وے فارورڈ ہم نے کیا دینا ہے. کیونکہ جب تک وہ لوگ مضبوط نہیں ہوں گے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, ان کی اپنی ارننگز نہیں ہوں گی, تو پھر ان کو پاکستان سے محبت کروانا بہت ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. اچھا, ٹیررسٹ ریکروٹمنٹ از ون آف دا میجر ایشو جو بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, اور ہماری لا انفورسمنٹ بھی اب اس چیز کا انالیسس کر رہی ہیں کہ بھئی ایک طرف تو ہم اتنے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں, اتنی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کر چکے ہیں کہ اس سارے ایشو کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے, بٹ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ بھی انکریز ہو رہی ہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ کا نیریٹو چل رہا ہے ان علاقوں کے اندر وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس کو ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تھرو پیپل لائک یو جو الیکٹڈ لوگ ہیں؟ اگر وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں جو اس ان کے جو دہشت گردوں کا یا ٹیررسٹ کا یا وائلنٹ ایکسٹریمسٹ جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا, کیونکہ یو آر دا پیپل who have got the votes of thousands of people from their constituency, اور ڈیفینیٹلی جب آپ لوگ جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, جب لوگوں کو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود ہی بات کی کہ ایک برج کرتے ہیں جب اسٹیٹ اور عوام کے بیچ میں, تو دیٹ ول بی اے کائنڈ آف پازیٹیو اسٹیپ, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ شاید فرق پڑے گا. آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کی بات کی, میرے کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ ہے میرا جڑا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. لوگوں کو ایکسیس ٹو جابس, ٹھیک ہے نا, ایکسیس ٹو سروسز, تعلیم, ہیلتھ, یو نیم اٹ. لیکن وہ چیز ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں. تو وہاں پہ ہماری پھر جب ہمارا مرجر ہوا تو ہم نے یہاں پہ سول کورٹ یا جو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, ہم نے اس میں جو ہے اس کے بعد ہمارے ایم پی ایس کے الیکشنز ہوئے, لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے, بڑے لوگوں نے اس میں شرکت کی, لیکن ہم نے اس کو اس طرح فعال نہیں کیا. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, کاؤنٹر نیریٹو اس کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا بارڈر ایریا اسٹارٹنگ آل دا وے فرام باجاور ٹو خیبر, آئی مین ٹو وزیرستان, آئی تھنک 7 ہمارے جو ہے نا انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں. باجاور مومن 2010-11 سے بند ہے. آپ کا پچھلے 8 مہینے سے جو ہے وہ آپ کا خیبر کا جو ہے ان آؤٹ آپ کا بند ہے. 2007 کے جو فگرز ہیں, صرف خیبر گیٹ سے ہم تقریباً $4 بلین ہم کما رہے تھے ایکسپورٹس میں, اینڈ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز اینڈ کسٹمز میں. آج جب 8 مہینے بارڈر بند ہونے سے پہلے ہم ادھر کھڑے تھے $600-700 ملین کے اوپر, آج ہم زیرو کے اوپر کھڑے. تو یہ لوگ جو بارڈرز کے اوپر ہیں, اور یہ سینکڑوں میں نہیں ہے, یہ ہزاروں اور لاکھوں میں لوگ ہیں. اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں, فریٹ فارورڈرز ہیں, کوئی یا ٹرانسپورٹرز ہیں, یا وہ جو اکراس دا بارڈر کام کرتے ہیں, ان کے کام ہو گئے ٹھپ. آن دا ادر ہینڈ دیز پیپل آر ویری اسمارٹ. یہ جو باقی لوگ جو اینٹی اسٹیٹ ہیں, یہ جو ٹیررزم میں انوالو ہیں, ان کی انگریس بہت ہے لوکلز میں. تو ایک بندہ جو بھوکا مر رہا ہے, ایک بندہ جو دن کے 1,000-2,000 روپے کما رہا تھا, بچوں کا پیٹ پال رہا تھا, وہ بھوک سے مر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی کانکریٹ پالیسیز
بارڈرس ایریاز کے اوپر دینی پڑیں گی جہاں پہ ان کا اسٹیٹ کا وہ بحال ہو, ان کے مطلب اسٹیٹ اپنی سگی ماں کی طرح سمجھے, رادر دین کہ وہ یہ سمجھے کہ میری سچلی ماں کے ساتھ ہمارا وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایز اے پاکستانی, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہم سب چیزوں ہمیں علم ہے, لیکن ہمیں کوئی انگیج کرے گا, ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہوں, پاکستان کا سوچیں, لیکن جب تک یہ علاقے ہم ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک جو جن کے ڈیو رائٹس ہیں ہم ان کو نہیں دیں گے, جب تک ہم گورننس بہتر نہیں کریں گے, جب تک ہم اس علاقے کو کلیئر نہیں کریں گے جلد سے جلد, تو یہ کمپاؤنڈ ہوتا جائے گا یہ مسئلہ, اور یہ بڑھتا جائے گا, اور یہ بڑھتا جائے گا تو این ایکسٹینٹ کی اتنی بڑی بلا بن جائے گی کہ ہم نے اسے جان کیسے چھڑانی ہے. سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک اسٹرانگر وزیرستان میں ایک اسٹرانگر پاکستان ہے. جس دن وزیرستان اسٹرانگ ہوگا, یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, یہ ریاست سے محبت بھی کریں گے, جب ان کو ڈور اسٹیپ پہ ان کو سروسز ملیں گی. اب 1862 سے میرا جو ہے ڈپٹی کمشنر اس ٹائم پولیٹیکل ایجنٹ رہتا تھا, وہ ٹانک میں بیٹھا ہوا ہے, آج تک وہ ٹانک میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ٹانک میں میرا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے, علاقہ میرا اوپر ہے, تو وہ کیسے سروسز ڈیلیوری اور کیسے انشور کرے گا کہ ٹیچر بھی, تو پھر پریشر اور برڈن ہمارے اوپر آتا ہے. نو ڈاؤٹ حالات خراب ہے, اگر وہاں پہ فوج انگیج ہے تو ہماری سول ایڈمنسٹریشن بھی انگیج ہو سکتی ہے, پولیس بھی انگیج ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے, ہم سب اداروں نے مل کے کام کرنا ہے, ہم نے اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے, اور ہم نے اپنی چھوٹی پرسنل انٹرسٹ سے نکل کے ہم نے بگر اس میں جانا ہے, تو یہ ملک اپنے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دی گورننس کی آپ نے بات کی, اینڈ ایز ویل ایز دا ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسنگ کمپوننٹ جو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کا ہے, that can also play a very good role in addressing the issues of the local people. اور specifically اگر ہم بات کریں کے پی کی, تو 2013 میں ایک بڑا مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بھئی اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس اور گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا, بٹ ابھی وہ ایشوز ہے نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایک اسٹرانگر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ڈیولپ کرے جو گراس روٹ لیول تک امپاور کرے اس کو. یہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. 2013 سے 18 تک جو بھی ہمارا پیرا لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا وہ بڑا اچھا الیکشن تھا. لاسٹ 4 سال کا جب یہ ان کا ٹینیور پورا ہوا ہے, میں بالکل اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں, حالانکہ بینگ دا ایم پی آف دا ایریا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاورز جو ہیں وہ جو ہے ڈیوالو ہوں, نیچے تک جائیں. آج میں اگر آپ کے سامنے ایم پی علاقے کا بیٹھا ہوں تو اس میں میرے لوکل جو چیئرمین نے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے الیکشن سے تقریباً وہ 2 سال پہلے فیلڈ میں آئے, اور ہر بندے نے جو ووٹ لے کے جتنے رسپانسبل ریپرزنٹیٹیو اسٹیٹ کے میں نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے, میں نے کسی کو ابھی تک نہیں دیکھا. نہ میں نے ڈپٹی کمشنر کو اتنا دیکھا ہے, نہ میں نے کوئی ڈی پی او کو دیکھا ہے, نہ میں نے اے سی کو دیکھا, نہ میں نے اے ایس پی کو دیکھا ہے, نہ میں نے سول جج کو دیکھا ہے. جتنے کمیٹڈ لوگ, وہ لوگ جو ووٹوں سے آئے, چھوٹے چھوٹے ووٹ لے کے وی سی لیول پہ, یو سی لیول پہ, وہ لوگ نے کمال کر دیا. وہ لوگ چینج چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے امپاور نہیں کیا, ان لوگوں کو ہمیں امپاور کرنا ہے. ان لوگوں کو ہم امپاور کریں گے تو ہی ہم ان چھوٹے مسئلوں سے نکل پائیں گے, کیونکہ ہم میکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں اور ایشوز ہمارے مائکرو لیول سے بڑھتے بڑھتے میکرو بنتے جا رہے ہیں. تو میکرو پہ تو ہم اپنی پالیسی کلیئر رکھیں, لیکن جب تک ہم ٹریکل ڈاؤن نہیں کریں گے اس کو, نیچے گراس روٹ لیول پہ اس کو گورنمنٹ کی مراعات, گورنمنٹ کی جو ہے جو ریاست کرنا چاہتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, وہی ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو آپ کے ڈرائیورز ہیں آن گراؤنڈ, جو ٹرو امپلیمنٹ کریں گے جو آپ کا فوکس یا جو آپ کی پالیسی ہوگی اوپر سے نیچے تک. اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ انتہائی کمیٹڈ لوگ ہیں, اور میں نے یہ پروپوز کیا اپنی گورنمنٹ کو, پروفیشنل گورنمنٹ کو, کہ نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوں گے تو ان کو ہم نے کمپلیٹلی امپاور کرنا ہے ان ٹرمز آف, ان کو ہم نے جو ہے فنڈز دینے ہیں, کیونکہ گلی محلے کے یہی سمجھتے ہیں, اور وہی کریں گے جب کام. تو میرے خیال میں جب 1 2 3 الیکشنز ٹائم میں ہوں گے تو ہم کہیں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ کوئی لوکل گورنمنٹ کا اسٹرانگ سسٹم ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز جو 2013 کی بات اگر کریں تو جو ایک نیریٹو اس وقت بلڈ کیا گیا کہ بھئی لوگوں کو امپاور کرنا ہے, وہ اگر امپاور ہو جاتے ہیں تو بہت سارے شاید لوکل ایشوز بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں بیوروکریسی کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. وہ جب انٹروین کرتی ہے اور وہ جب اپنے سمجھتی ہے, وہ تو دیکھیں لیجسلیشن اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں کرنی. میں ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ آخر میں کچھ بیوروکریٹس تھے جنہوں نے پورا پیپر چینج کر دیا تھا, یو نو. سو ہم اس پہ ابھی ہماری بڑی نظر ہے اس کے اوپر, ہم اینڈ وی آر ویری ویری ہوپ فل. ہمارے اسپیکر صاحب بھی ایڈمنٹ کہ ہم اس میں وہ چینج لے کے آئیں گے جس میں ہم لوگوں کو امپاور کر
सकें. इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि यार हमने जो लोग नीचे लेवल पे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और ये आपके रियल ड्राइवर तो याद रखिएगा. रियासत की सही ट्रू पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में इन छोटे लोगों का, छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये लोग को हम एंगेज करेंगे ग्रास रूट लेवल पे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान बाहर आएगा. जस्ट टू कंक्लूड, व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप लोग जाके अपनी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी इंगेजमेंट करें, एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, ब्रिज करने की कोशिश करें गैप्स को जो रियासत और आवाम के बीच में है या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बीच में है, बिकॉज आई वुड से कि यू आर द रियल हीरोज बिकॉज you are directly linked with the people and you can change that narrative. So do you think कि ऐसा कोई plan of action develop करने से आप लोग जो है एक बेहतर, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है in terms of community engagement and building development narrative? देखिए, हम as political workers हम बहुत, अब जो बंदा अब सही वोटों से आया होता है ना जी, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान होता है अपने लोगों का, ठीक है, तो वो तो रेस्ट श्योर कि वो हमारे मौजूद इलाके में. अब द ओनली थिंग दैट आई नीड इज कि मुझे जो मैंने डायग्नोसिस कर ली है, ठीक है ना, बड़े छोटे छोटे लोगों के इश्यूज हैं, एंड आई बिलीव इन स्मॉल इंटरवेंशंस. हमारा ऑपरेशन हुआ, लोग गिरे, घर गिर गए, ठीक है ना, अब उनको बड़ी बड़ी हाईवेज देके मैंने उनको पाँव पे नहीं खड़ा करना, मैंने उनको खड़ा करना है पाँव पे, उनका घर बना के जो स्टेट ने वादा किया, उनके जो बिगड़े हुए खेत हैं, उनके जो बिगड़े हुए बाग हैं, उनकी वाटर चैनल्स हैं, छोटे छोटे इंटरवेंशंस, बागात हैं, ये मेरे प्लान में है. इनको मैंने, इनके ट्यूबवेल्स हैं, इनकी ग्रेविटी स्कीम्स हैं. मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, आई एम कन्फाइंड टू माई डिस्ट्रिक्ट. अगर मैं इसमें पड़ गया तो आई एम वेरी श्योर, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बीच में बॉटल टैक्स नहीं आई या मुझे रोका नहीं गया, तो विद इन नो टाइम मैं इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर दूंगा, अल्लाह की मेहरबानी से. क्योंकि हमने एफर्ट की है, हम लोगों के वोटों से आए हैं. जब जो बंदा लोगों के वोटों से आता है, उसका दिल लोगों की खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज हैं, कई दफ़ा कई सियासी जमातें हुकूमत में रही, पिछले 3 टेन्योर से आपकी हुकूमत चल रही है. व्हाई डोंट यू पीपल डेवलप अ कंसेंसस कि यार जो खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, जो टेररिज्म के मसाइल हैं, जो एक्सट्रीमिज़म के मसाइल हैं, उसके ऊपर हमें सियासत से थोड़ा सा बालातर होकर बात करनी है, एंड लेट्स सिट टुगेदर एंड डेवलप अ वे फॉरवर्ड. यू आर वेरी राइट. आप लोग बैठे भी, लेकिन उसके लिए भी देखो, हम अपनी तरफ से हमारी सारी जितनी भी हमारे साथ पॉलिटिकल, हमारे डिस्पेंसेशन है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे ऑपोजिशन में, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द बेटरमेंट ऑफ आवर प्रोविंस. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दिस, राइट? बट द इशू दैट वी हैव इज विद द फेडरल गवर्नमेंट. द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स अस द वे वी वांट देम, बिकॉज हम एक दहशतगर्दी से ज़्यादा हम सूबा हैं. वी डू नॉट वांट टू बिकम बलोचिस्तान, बट व्हाट वी सी ऑन ग्राउंड एंड व्हाट्स हैपनिंग इन रियल, उसको जब तक हम वफाक उस किस्म की नज़र से नहीं देखेगा, हम तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन वफाक. 94% हमारा टोटल बजट वफाक से आता है. हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, जो वफाक हमें ओ करता है वो हमें दे नहीं रहा. ऊपर से हम कर्जों पे कर्जे लेते जा रहे हैं. वफाक की भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है. ऊपर से हम दहशत गर्दी हमारे ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही. तो हम तो वी आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन इन आवर प्रोविंस. वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. हमने जो रिकमेंडेशन, जो रेजोल्यूशन हमने दिए, एक भी उन्होंने फॉलो नहीं किया. सो हम तो रोल प्ले कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी. ये जब ये मुल्क होगा तो सारी चीजें होंगी, याद रखिएगा मेरी बात. बट मैं इस चीज को मैं जो है ना बिल्कुल वो करना चाहता हूँ, वाइंड अप के हम जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, जब तक बड़े सूबे छोटे सूबों का अपना हक देने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलेगा, तो बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है. अच्छे हालात नहीं है. खुदा ना खासा केपी के कुछ ऐसे पार्ट ऐसे ना हो जाएं कि बलूचिस्तान की हालत बन जाए, जो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा. और उसको अभी वी नीड टू स्टार्ट नाउ, वी नीड टू एक्ट नाउ एंड स्टॉप नाउ. कि जो उनके ड्यू राइट्स हैं, जो उनकी ड्यू, जो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो मर्जर के बाद या उसके अलावा जो उनके नुकसानात हुए हैं इस ऑपरेशन में 20 साल में, फ़ौरन हमें जो है ना उसमें हमें बड़ी बड़ी मोटरवे से भी 300 रुपये की मोटरवे बन रही है फ्रॉम क्या नाम है, ये आपकी खारियाँ से लेके
پنڈی تک بے شک بنے, لیکن ان لوگوں کے جو 40-50 ارب روپے ہیں جن کے گھر گرے ہوئے ہیں, جس سے وہ خوش ہو جائیں گے, اسٹیٹ کو وہ گلے لگائیں گے, ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تک ان چیزوں میں ہم پراپر ہم جب پوری ان پٹ نہیں ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, ہمیں جو ہے نا وہ امبریس نہیں کریں گے, تو یہ ایشوز کمپاؤنڈ بڑے ہوتے جائیں گے. میسج ریلیٹڈ ٹو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فار یور پیپل ان خیبر پختونخوا, ویدر اٹس یور ڈسٹرکٹ اور اکراس خیبر. سب سے پہلے یہ کہ جی ایک اسٹرانگر خیبر پختونخوا ایک اسٹرانگر پاکستان کی علامت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ایک کاوشیں جاری رکھیں گے جہاں پہ لوگوں کی رائٹس کی بات ہو, جو اسٹیٹ او کرتا ہے ہمارے لوگوں کو, جو اسٹیٹ نے وعدے کیے ہیں, ہم ایز پولیٹیکل ورکرز ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ وعدے جلد سے جلد ہم ان کو باور کرائیں, ان لوگوں کے وعدے پورے کریں تاکہ وہ پاکستان سے ان کی محبت بڑھے, اور ہم اپنا رول جو ہم یہ سمجھے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم تھوڑا بہت کچھ کر سکیں, وہ ایک اسٹرانگر کے خیبر پختونخوا از اسٹرانگر پاکستان, اسٹرانگر وزیرستان از اسٹرانگر پاکستان. اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.